السلام علیکم، تمام دوستوں کو سلام۔ ہیپی سنڈے مبارک ہو۔ اور آج جو ہے 28 تاریخ ہے نومبر کی۔ کل کے لیے جو ہے وہ تمام دوستوں سے اپیل ہے، گزارش ہے، جس طریقے سے آپ لوگ بھرپور دعائیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس کو آپ جاری اور ساری رکھیں منڈے کے لیے اور پہلی تاریخ کے لیے۔ یہ 2 دن جو ہیں بہت ہی ایس آر گروپ آف کمپنیز کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پہلی کی شام کو یا دوسری کی صبح کو سارا حال احوال جو ہے بتا دیا جائے گا، اور ہوپ کہ سب لوگ جو ہے وہ دعاؤں کا بھرپور انتظام کریں گے۔ یہ ایک ویڈیو ہے MLM کے اوپر۔ انڈیا کا سانو شرما، سب لوگ جانتے ہوں گے سونو شرما کو، اور اس کی ہسٹری بھی جانتے ہوں گے۔ کسی زمانے میں پرانی موٹر سائیکل چلاتے تھے، اور پھر انہوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یا MLM سسٹم میں قدم رکھا، اور کن کن دشواریوں سے گزرنا پڑا، اور آج کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے، پوری لائف کیریئر ہے۔ تو یہ بھی بالکل آپ کو ایک اچھا ٹرینر ہے، اور آپ کو بتا رہا ہے کہ جتنا پیسہ اس پروفیشن میں ہے، اس انڈسٹری میں ہے، MLM سسٹم یا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہے، اتنا پیسہ جو ہے وہ یا انجوائے لائف ہو، جس طرح بتاتے ہیں کہ چارٹس ہوتے ہیں، بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں، اتنا بے انتہا پیسہ ہوتا ہے۔ تو وہ صرف اور صرف اس MLM سسٹم کے اوپر ہوتا ہے، ٹیم بیلڈنگ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور دوسرے بھی پروفیشنز انہوں نے بتائے، ڈاکٹر، انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، XYZ جتنے بھی بتائے، ان کے لیے انتھک انسان محنت کرتا ہے، 15 سال، 18 سال، 20 سال تک پڑھائی کرتا ہے، پھر پروفیشنل جو ہے ڈگری ماسٹر کی ڈگری لیتا ہے، پھر شاید PhD کرتا ہے، پھر ایکسپیرینس گین کرتا ہے، پھر نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہے، پھر جا کر اسے کوئی نوکری ملتی ہے، اور 2، 2.5، 3، 4، 5 لاکھ تک جو ہے اس کی تنخواہ ہوتی ہے، اور پھر وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ تو MLM سسٹم کے اوپر انہوں نے آپ کو تھوڑا بتایا کہ یہاں پہ چھوٹی عمر والے لوگ بھی، عمر ڈزنٹ میٹر، چھوٹی عمر والے بھی 5، 6، 8، 10 لاکھ روپے ماہانہ ارن کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور بہت ہی کم عرصے میں۔ صرف سمجھنا ہوتا ہے پہلے کہ 3 سال جو ہے، فرسٹ جو انیشل 3 ایئرس بہت ہی امپورٹنٹس ہوتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے۔ اس میں آپ کو مشکلات سے، چیلنجز سے گزرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، بیسک کو سمجھنا پڑتا ہے، اپنا بیج بونا پڑتا ہے، بیج کو گرو ہونے تک جو ہے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر آپ کو اس کا صلہ ملتا ہے، اور صلہ اتنا زبردست ملتا ہے کہ نسلیں یاد کرتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کمپنی اچھی ہو، سسٹم اچھا ہو، نظام اچھا ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اچھی ہو، تو پھر اس کمپنی میں بیٹھ کر جو انسان کام کرے گا تو اس کے نیچے پھر وہ لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں، وہ کمپنیاں ہوتی ہیں اصل میں، اور وہاں پر لوگ گرو بھی کرتے ہیں انٹرنیشنل۔ اگر آپ دیکھیں ورلڈ وائڈ تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ یہاں پہ لوگ تو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 5 لاکھ تو میں مہینے میں کہہ رہا ہوں، 5 لاکھ تو لوگ دنوں میں بھی کماتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو 20، 30 لاکھ روپے پر ڈے کماتے ہیں، تو مہینے میں کتنے ہو جاتے ہیں آپ اندازہ کرو۔ ایسے بھی نیٹ ورک حضرات ہیں جو اس انڈسٹری سے مہینے میں کروڑوں کماتے ہیں، 5، 5 کروڑ، 10، 10 کروڑ، اور ایسے بھی لوگ ہیں۔ اگر ان کا آپ جائزہ لیں گے تو گوگل اور نیٹ ورک جو ہے، آپ سوشل میڈیا سے معلومات کریں، اس میں گھسیں تو آپ کو پتہ چلے یہ MLM کیا ہے، اور نیٹ ورک مارکیٹنگ اصل میں ہے کیا چیز، اور یہاں کی کتنی زیادہ انکم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان میں اس کا کوئی لا ہی نہیں ہے، پاکستان میں اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کسی نے یعنی کہ کچھ اپروچ نہیں کیا۔ سوچا تو بہت سے لوگوں نے ہے، بہت سے لوگ جس طرح ہمارا راجہ ریاض صاحب دیکھو، کتنے برس بیت گئے، کتنا عرصہ گزر گیا، اور جو ہے ابھی تک جو ہے آواز کتنی انہوں نے اٹھائی ہوگی، کتنی مرتبہ میڈیا پہ گئے ہوں گے، لیکن کوئی بدقسمتی ہماری کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ لیگلائز بھی نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا تو ہم سب محروم ہیں۔ دوسری دنیا کے
ملکوں کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر جو جنون لوگ ہوتے ہیں، جنونی، وہ بیچارے داؤ لگاتے ہیں اور پھر بھی کہیں نہ کہیں سے انڈائریکٹ وے میں جا کر وہ کام کرتے ہیں، پھر لڑتے پھرتے بھی ہیں، مسئلے مسائل بھی اور مزید ہو جاتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان سب چیزوں کو دیکھے اور ہم پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھا راستہ اختیار کرے۔ یہ ہونا چاہیے حکومت کو اور یہ سمجھنا چاہیے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں حکومت جو ہے وہ خاموش ہے۔ اس کے کیا جو ہے اس کے بینیفٹس ہوں گے، یقیناً ان کے بینیفٹس ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کو مفاد ہوگا، جس کی بنا پر یا تو انہیں پتہ ہی نہیں علی بے، نہ تو ان کا کوئی اپنا ذاتی مفاد ہوگا جس کو یہ لیگلائز نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو ایک مہم چلی ہے جس میں ہم ایس آر جی گروپ یا بیفور یو گروپ میں اتنا عرصہ لوگوں نے کام کیا ہے اور اسے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اور یہاں پر آ کر بھی انہی اداروں نے ہی گڑبڑ کی ہوئی ہے، اس کے لیے جنگ جاری ہے ہماری۔ تو اس جنگ کے لیے آپ تمام دوستوں کو، چھوٹوں بڑوں بہن بھائیوں، سب سے اپیل ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس انڈسٹری کو ریگولائزڈ کرائیں۔ آپ کی نسلیں جو ہے خوشحال ہو جائیں گی، یہ ملک کہاں سے کہاں ہو جائے گا، غربت پاکستان سے ختم ہو جائے گی۔ خدا را اس کے لیے سوچیں، پازیٹیو سوچ رکھیں، سوچ کو بڑا رکھیں، وائڈ رکھیں، انٹرنیشنلی تھوڑا سا آپ ہاتھ پیر ماریں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ بڑی انڈسٹری ہے، یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، یہ لائف چینجنگ انڈسٹری ہے، یہ آپ کے بیوی بچوں کی اور آپ کی نسلوں کی لائف چینج کر دیتی ہے، اور اس کے کئی ثبوت موجود ہیں۔ آپ ارد گرد میں نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ بالکل آپ خوشی سے اور توجہ سے اور اس میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ پھر زبردست، یہ ایسی اتنی بڑی انڈسٹری ہے، لیکن اس کو سمجھیں تو صحیح، بجائے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرنے کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹائم کل ہو رہا نا، ایک سال گزر گیا، اس کے اوپر اگر ہم روزانہ بیٹھ کر یہ جھنڈے نکال کر ہم باہر نکلتے، گورنمنٹ کو مجبور کرتے کہ بھائی نیٹ ورک انڈسٹری یہ ہے، نیٹ ورک انڈسٹری کے یہ فائدے ہیں، یہ ہے، اس کے اوپر ہم اگر شور شرابہ کرتے اور لوگوں کے پروف دکھاتے کہ یہ دیکھو کتنی انکم ہے اس بچے کی، یہ دیکھو کتنی انکم ہے اس کی، یہ دیکھو اس ملک کا بندہ، یہ دیکھو اس ملک کا بندہ، یہ یعنی کہ اس کے اوپر ہم اگر فوکس کرتے، اس کے اوپر ہم آوازیں دوڑاتے اور اس کے اوپر شور شرابہ کرتے تو آج رزلٹ کچھ اور ہوتی، لیکن آج بھی ہم وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں، زیرو پہ زیرو۔ تو بہرحال اس سسٹم کو سمجھیں اور اپنی آواز اٹھائیں، اور جو کچھ بھی کرنا ہے آپ لوگ کریں گے، اپنے لیے کریں گے، اپنے بال بچوں کے لیے کریں گے، اپنے ملک کے لیے کریں گے، کنٹری کے لیے کریں گے۔ آپ کی لائف ہے، لائف بار بار نہیں آتی ہے، لائف ایک ہی بار اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس لائف کو کس طریقے سے انجوائے کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو جد و جہد بھی کرنی ہے، اور یہ نام ہے ملم جد و جہد کا، یہ نام ہے تکلیفوں کا، یہ نام ہے مصیبتوں جھیلنے کا، یہ نام ہے برداشت کا۔ پھر آسانیاں ہوتی ہیں، اور آسانیاں ایسے ہزاروں لوگوں لاکھوں لوگوں میں ہیں، دیکھیں دنیا میں دنیا بھر میں جن کے اپنے ذاتی پلینس ہیں، ہوائی جہاز ہیں ان کے، اور وہ دنیا بھر کی سیر کرتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ پیسہ ڈزنٹ میٹر، ان کے لیے کوئی وہ نہیں رکھتا، اتنا ان کے پاس پیسہ ہے کہ ان کی نسلیں کھاتی ہیں۔ تو کمایا بھی تو ہو ہے، انہوں نے کتنا کمایا ہے تو وہ کر کے دکھایا ہے، ان کو اجازت تھی، ان کا آزاد ملک ہے، ان کو جو ہے یہ قوانین اتنے وہ بیچ میں ہرڈلس نہیں تھے، تو ان کو ایک موقع دیا، اپرچونٹی ملی، انہوں نے اپرچونٹی کو فلفل کیا، اور وہ آج اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں اپرچونٹی نہیں دے رہا ہے ملک، اور جو کہیں سے ملتی ہے اپرچونٹی اس کے لیے ہم جو جد و جہد کرتے ہیں، پودا بوتے ہیں، اور جب بھی وہ اگنے لگتا ہے، کچھ دینے لگتا ہے تو اس کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ یہاں کا سسٹم ہے، یہاں کا دستور ہے، یہاں کا نظام ہے۔ تو اب کیا کریں؟ تو کرنا یہ ہے کہ جو جڑیں کاٹ رہا ہے تو ان کے پاس ہمیں جائیں، انہیں ہم ایکسپلین کریں، انہیں ہم بتائیں، انہیں ہم پروف دیں، انہیں ہم دلیلیں دیں، سب چیزیں دیں گے، بتائیں گے، تو پھر تو اندھوں کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ رونا دھونا چھوڑیں، اللہ اللہ کریں، اور اگر واقعی لائف چینج کرنی ہے اپنی اور اپنی بچوں کی، اپنی نسلوں کی، تو پھر یہی ایک ہی واحد ہے کہ نیٹ ورک انڈسٹری کو جو ہے ریگولائز کیا جائے، اور اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے۔ جب اجازت مل جائے گی، جب قوانین ملک میں بن جائیں گے، تو ہر ایک انسان جو ہے وہ نیٹ ورکنگ جو کھلے طریقے سے کر سکتا ہے، اور پھر وہ اچھی کمپنی کون سی ہے، کس کمپنی کا سسٹم اچھا ہے، کس کمپنی کا نظام اچھا ہے، یہ بعد میں سلیکشن ہوتی ہے کہ کون سی کمپنی چلے گی، کتنی دیر تک چلے گی، بڑھے گی نہیں بڑھے گی، بات انڈیا میں دیکھیں کتنی کمپنیاں ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو، پھر وہ اس میں اندر جو ہے گھستے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کرے کہ ہماری یہ محرومیاں ختم ہو اور ہمیں بھی اجازت ملے
اور جو ہے اس میں قصور جو ہے نا کچھ گورنمنٹ کا بھی ہے، کچھ اداروں کا بھی ہے، کچھ لوگوں کا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا، پریزنٹیشن اس طریقے سے جس طریقے سے دینی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں دیا، تو بتانے والوں نے بھی صحیح اپنا حق ادا نہیں کیا، اور سمجھنے والوں جن کو پریزنٹیشن دی گئی ہے وہ بھی کم وقت سمجھے نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں پھر اگر دوبارہ صحیح ہو جائے اور تو پھر کام اچھا ہوگا۔ تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا فوکس کریں، اور جو لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں، اسی میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے۔ تھینک یو، اجازت مدن، سوری۔